قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے پشتواری زبان میں پہلی دفعہ یہ مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے وہ کمپوزنگ کے بعد اور ڈیزائننگ کے بعد پروف ریڈنگ تھا۔ میرا نام محمد شریف شاد ہے اور میرا تعلق تحصیل گجر خان کے ایک گاؤں ججہ سے ہے۔ میں نے اپنی زندگی جو ہے جو پیشہ ورانہ زندگی ہے وہ بحیثیت معلم شروع کی تھی، اور اس کے بعد پھر میں ریڈیو پاکستان میں آ گیا اور 36 سال ریڈیو پاکستان میں گزارنے کے بعد ڈائریکٹر پروگرام کی حیثیت سے میں ریٹائر ہو گیا۔ اور اس دوران پھر میں نے کچھ بعد میں لکھنے پڑھنے کا کام شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے باقی کتابوں کے علاوہ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے پشتواری زبان میں پہلی دفعہ یہ مجھے سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے وہ ترجمہ جو ہے وہ مکمل کر لیا، اور وہ ترجمے والا قرآن پاک اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے ربیع الاول میں چھپ کر تیار ہو گیا۔ قرآن پاک کے پشتواری ترجمے کا کام میں نے 2016 کے رمضان المبارک میں شروع کیا تھا، اور چونکہ یہ کام بہت لمبا تھا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے لیے خاصا ٹائم چاہیے، تو درمیان میں کسی وجہ سے میں رک بھی گیا، درمیان میں ایک ثانیہ ہو گیا تھا۔ تو اس کے باوجود پھر میں نے یہ کام جو ہے میں نے کہا اللہ پاک نے اگر میرے ذمہ یہ لکھا ہے تو مجھے کرنا چاہیے۔ میں نے یہ کام مکمل کر لیا، اور اس کام میں جتنے بھی مراحل آئے، جو کمپوزنگ تھی، پھر اس کے بعد ڈیزائننگ تھی، پھر کاغذ کا سلیکٹ کرنا، پھر ٹائٹل اس کا بنوانا، پھر جو کچھ سرٹیفکیٹ اس کے لیے دینا دوانا، یہ سارے کام جو تھے یہ ذرا مشکل تھے، لیکن بہرحال میں نے کوشش کی، اور جو میرے ساتھ کام کرنے والے حضرات تھے، پرنٹنگ والے، کمپوزنگ والے، ڈیزائننگ والے، انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑی مہربانی کی، انہوں نے بہت کام کیا، اور 4.5 سال کے عرصے میں یہ کام جو ہے یہ مکمل ہو کے قرآن پاک کی ترجمہ شدہ شکل میں ہمارے ہاتھوں میں آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مشکل کام جو اس میں تھا، جو پہلے لکھنا بھی مشکل ہے، لیکن وہ تو چونکہ خود میں لکھ رہا تھا، اس کے بعد جو مراحل ہیں وہ ذرا مشکل تھے۔ سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے وہ کمپوزنگ کے بعد اور ڈیزائننگ کے بعد پروف ریڈنگ تھا۔ پروف ریڈنگ اس لیے مشکل تھا کہ ہر ایک لفظ کو کئی بار دیکھنا پڑتا تھا۔ یہ عام کتاب تو تھی نہیں، قرآن پاک ہے، اور یہ دیکھنا پڑتا تھا کہ کوئی بھی لفظ، کوئی بھی حرف جو ہے وہ رہ نہ جائے جو دیکھنے سے، اور اسی لیے اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو اب ہوا ہے یہ تقریباً ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے اس قرآن پاک کے آخر میں جو گزارش کی ہے، اس میں بھی میں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے اور پڑھے لکھے نوجوان پشتواری پڑھنے والے، پشتواری لکھنے والے بے شمار یہاں موجود ہیں، تو ان سے ایک گزارش میں نے اس میں کی ہے کہ اگر میں اس کی تفسیر نہیں کر سکا تو کم از کم اور بڑی تفسیر اگر نہیں ہو سکتی تو مولانا فتح محمد جلندری صاحب نے قرآن پاک کے حاشیے میں کچھ الفاظ کی، کچھ آیات کی، کچھ لفظوں کی جو ہے وہ تشریح کی ہے، تو وہ کم از کم وہی تشریح جو ہے وہ پٹواری میں کر دیں اور حاشیے کے ساتھ وہ چھپوا دیں، تو یہ ایک قرآن کی اس سے زیادہ بڑی خدمت ہوگی۔